السلام علیکم ویورز. پاکستان اکانومی کے متعلق آج بات کریں گے. جو سینیریو بن رہا ہے پاکستان میں اس کا کتنا کا نقصان ہماری عوام کو ہوگا اور فردر اس کے کیا امپیکٹس پڑیں گے. سب سے پہلے پاکستان کا جو ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 35 ارب ڈالر کے پاس ہے. نیکسٹ 3 منتھ میں جو پاکستان نے پیمنٹ کرنی ہے, جو ہم نے آئی ایم ایف کو اپنے لونز ریٹرن کرنے ہیں اس کی مد میں, جو ہمارے پاس ابھی اکاؤنٹ میں اویلیبل کیش ہے وہ 7 بلین کے پاس ہے اور 35 بلین کے راؤنڈ ہمیں پے کرنا ہے. یہ کیش پورا نہیں ہوتا تو آلموسٹ ہماری کرنسی جو پاکستان کی ہے وہ 300 پاک روپیز پر ڈالر ہو جائے گا. اگر یہ سینیریو اسی طرح کنٹینیو رہتا ہے, پولیٹیکل ویو سے کوئی گورنمنٹ انوالو نہیں ہے. آئی ایم ایف نے اپنا جو کنٹینیویشن ہمیں لون دینی تھی 6 بلین کی وہ بھی تھی, اور وہ بھی فردر ٹیک کیئر گورنمنٹ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے. جو پیسے آنے تھے وہ رک گئے ہیں, جو دینے تھے وہ دینے پڑیں گے اور وہ ہمارے پاس ہے نہیں. کوئی پولیٹیکل ویو کے متعلق یہ آپ کو گائیڈ نہیں کر رہا کہ جو پاکستان میں پولیٹیکل سینیریو بنا ہوا ہے اس سے ہمارے ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. فردر جب اگر الیکشن کمیشن فار ایگزامپل کہہ دیتا ہے کہ جی میں 6 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا, تو 6 مہینے کے لیے آپ ان چیزوں کے لیے تیار رہیں کہ انفلیشن ریٹ پاکستان کو کھا جائے گا. کھا جانے کا مراد ہے کہ آپ سری لنکا کی سچویشن دیکھ لیں کہ ان کے ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنے زیادہ ہو گئے تھے, وہ اپنے پیٹرول نہیں خرید لیں, جو ان کے پاس اپنی فوڈ پروڈکٹس تھی وہ ایکسپورٹ کر چکے ہیں تاکہ وہ کچھ ڈالرز کی ارننگ کر کے تو اپنے جو پیبل اماؤنٹس ہیں انہیں پے کریں اور کچھ حد تک کھڑے ہو جائیں. یہ سینیریو آپ کو پاکستان میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. جو کرونا کے افیکٹ تھے, ہم لوگ کافی دیر سے آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کرونا کے افیکٹ آہستہ آہستہ پوری دنیا پہ پڑیں گے. ابھی ایک ملک میں سول مارشل لاء لگا ہے, وہ ہے سری لنکا. ان کے بہت برے حالات ہیں اور وہاں پہ پیسے دے کے بھی آپ کو فوڈ پروڈکٹس نہیں مل رہے. سیکنڈ جو سینیریو بننے جا رہا ہے وہ پاکستان کا. پاکستان میں بھی سیم یہی کنڈیشن اپلائی ہوں گی کہ آپ کو مزید اگلے 5 سے 6 دن میں پیٹرول ملنا بند ہو جائے گا. آپ کے اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس سپیڈ سے ڈالر اپنی رفتار پکڑنا سٹارٹ کرے گا کہ آپ لوگ اپنے فوڈ پروڈکٹ باہر سیل کر کے, اور کاٹن جو بھی آپ کے پاس پاکستان کے پاس اویلیبل چیزیں ہیں جو وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہ آلموسٹ ایکسپورٹ کر دیں گے, اور پیٹرول کی بائنگ نہیں کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ سے, کیونکہ اس کی مد میں بھی ہمیں ڈالر دینے پڑیں گے. جو ریزرو ہے وہ ہم اسے اگر فار ایگزامپل 7 بلین کو پیبل لاتے ہیں تو ہمارے ریزرو جب ڈیڈ ہو جائیں گے تو آلموسٹ ہم لوگ خالی ہو چکے ہوں گے. انفلیشن ریٹ کم سے کم جو اگلے 1 منتھ میں یا رمضان میں چلے گا وہ کم سے کم 15% آپ کو نظر آئے گا کہ انفلیشن مزید ہو جائے گی. پاکستان اس سچویشن میں آ چکا ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنے اکاؤنٹس کو بلڈ نہیں کر سکتے. اسٹیٹ بینک کو کسی صورت بھی ہم لوگ انکریز نہیں کر سکتے اپنے ڈالرز. جب تک ہمارے ڈالر انکریز نہیں ہوں گے ہم اس سینیریو سے باہر نہیں نکلیں گے. آفیشیل جو ہمارے اکنومیکلی یا جو اکاؤنٹنٹ ہیں جو اسے دیکھتے ہیں پاکستان کے جو اچھے پوسٹز پہ ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر ہم 3 مہینے کے لیے یہ حکومت چلی جاتی ہے اور ہم لوگ نیو الیکشن میں جاتے ہیں, اس سے جو ہمارے پاکستان کی سٹیبلٹی ہے وہ 90% تک خطرے میں آ جائے گی. اگر 6 مہینے کے لیے یہ فار ایگزامپل ہمارے الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے جی 6 مہینے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, 6 مہینے بعد الیکشن ہوں گے, 6 مہینے تک پاکستان میں یہ کنڈیشن کریٹ ہو جائے گی کہ آپ لوگ 5,000 روپے کا ایک 20 کلو والا آٹے کا توڑا خریدیں گے اور 1,000 روپے لیٹر کوکنگ آئل کی پرائزز اس حد تک انفلیشن کر دیں گی, اور پیسے دے کے بھی یہ چیزیں ملنا مشکل ہوں گی کیونکہ آپ کی اکانومی کلیپس کر جائے گی. فردر پولیٹیکل ویو پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکلی یہ کیا چل رہا ہے. پولیٹیکلی نہ تو کوئی گورنمنٹ ٹھیک اقدام پہ ہے نہ کوئی اپوزیشن ٹھیک اقدام پہ ہے. اس کی ریزن میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اگر آپ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں تو آپ کو برا لگے گا جی گورنمنٹ کو کیوں برا کہہ دیا, اور اگر آپ اپوزیشن میں سے کسی کے ہیں تو آپ کو وہ بھی برا لگے گا کہ جی یہ برا کیوں کہہ دیا. بیسیکلی پچھلے 75 ایئر سے کوئی بھی ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. اگر وہ نہیں کر سکے وہ بھی عالمی سازشیں تھیں. پھر جب نواز شریف نے اسے بے نظیر کی حکومت کو گرایا وہ بھی عالمی سازش میں کاؤنٹ کریں. یہ ٹوٹلی اے ٹو زیڈ ساری پاناما فائلز سے عمران خان نے نواز شریف کی حکومت گرا دی. اسی طرح جب عمران خان کی گری
تو وہ جی یہ اپوزیشن باہر سے فنڈنگ لے رہی. اس خط کا یہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ خط آیا میرے پاس جو مجھے باہر سے دھمکیاں آئیں، یہ خط اور قطری خط جو نواز شریف کا آیا تھا ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک سیم سینیریو ہے. ہمیشہ ایسا کوئی خط آتا ہے اور اس کا کوئی پولیٹیکل ویو نہیں ہوتا، یہ صرف حکومت گرانے کے لیے ہوتا ہے. بیسک جنہوں نے 5 سال حکومت چلوائی، جنہوں نے فون کر کر کے اپنے پولیٹیشین وہاں پہ بھیجے کہ جی آپ وہاں پہ جائیں اور حکومت کو استحکام رکھیں، تو کیا وہ اس دفعہ عدم اعتماد کو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ اگر وہ ان چیزوں میں پولیٹیکل ویو میں نہیں پڑھنا چاہتے تو پچھلے 75 سال سے ہم عالمی سازش کو رو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے پریزیڈنٹ کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیتی اور ہمارے ملک کو اتنا نقصان پہنچا دیتی ہے کہ آج وہ وقت آ گیا کہ ہم 200 روپیہ دے کے اور $1 لیتے ہیں. وہی آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے ہم لوگ 35 روپے کا یا 20 روپے کا 2003 میں 35 روپے کا ہم $1 لیتے تھے. مزید اس میں جو انفلیشن کے چانسز مزید بڑھیں گے اگر ملک اسی طرح چلتا رہے گا. ہمارے جو محافظ ہیں وہ انہیں ہمیں صبر دینا چاہیے اور ہمیں حوصلہ دینا چاہیے کہ یہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی پولیٹیکل ویو، کوئی بھی ادارہ اپنی کلیئرفیکیشن نہیں دیتا جب تک کہ وقت گزر نہیں جاتا. وقت آپ انصاف میں اگر لیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی زیادتی کاؤنٹ کی جاتی ہے. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ آپ انصاف کو بھی لیٹ نہیں کر سکتے. انصاف میں توسیع بھی زیادتی ہی کاؤنٹ کی جاتی ہے. جب وقت گزر گیا تو ان فیصلوں کا پاکستان کیا کرے گا؟ اگر 10 سال بعد یا 10 دن بعد یا 20 دن بعد، اگر 3 مہینے بعد یہ سیٹ اپ سارا نگران بن جاتا ہے، سارا کچھ چل پڑتا ہے اور اس کے بعد اس پہ رولنگ آ جاتی ہے، تو تب تک تو پاکستان کا دیوالیہ ہونے کے پاس ہوگا. تب ان چیزوں کا پاکستان کو کیا فائدہ؟ آپ کوئی بھی ادارے ہیں، وہ وزیر اعظم عمران خان کو سیٹ پہ بٹھانا ہے انہیں بٹھا دیں، جس کو بٹھانا ہے اسے بٹھا دیں، لیکن پاکستان کسی کے ذمہ لگائیں کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. اس طرح اگر وداؤٹ گورنمنٹ، وداؤٹ کوئی پولیٹیکل ویو کے یہ سارا کچھ ہوگا تو کوئی بھی نہیں مانے گا. اور اگر یہ سارے ایک دوسرے کی قومتیں پھینکتے رہے ہیں تو یہ سارے ہی غدار ہیں. ان سب کو ختم کر دینا چاہیے. ایک نئے سسٹم کی طرف آپ لوگ جائیں. اگر آپ لوگ اسے نہیں چلا سکتے ہیں، نہیں تو خدا را پاکستان گورنمنٹ کچھ کرے، کچھ ادارے کچھ کریں اور اس میں کچھ بہتری کا سوچیں. یہ کاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹریڈز، اکانومی کا جو تباہی ہونے لگی ہے، اس کو بچائیں. اس کو بچائیں. یہ نہ ہو کہ ہم لوگ 500 روپے کا ڈالر خریدنے پہ مجبور ہو جائیں اور وہ 500 روپے کے ڈالر کے امپیکٹ ایسے آئیں گے کہ عالمی منڈی میں $100 پر بیرل ہوگا، پیٹرول سستا ہو جائے گا اور ہم لوگوں کو 500 روپیہ لیٹر پھر بھی خریدنا پڑے گا. اور اس کے بعد آپ بیسک انکم کی جب بات کرتے ہیں غریب بندے کی، 30,000 روپیہ بھی بیسک سیلری ہو تو وہ 500 روپیہ لیٹر پیٹرول کہاں سے ڈلوائے گا اور 1000 روپے کا کوکنگ آئل لیٹر کیسے لے کے آئے گا؟ اس کی کچھ مینجمنٹ کریں، کچھ ٹوٹلی سینیریو پہ دیکھیں. اگر آپ اس میں لیٹ کریں گے تو یہ پاکستان مزید ایک بحران میں چلا جائے گا جس میں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکے گا. سو خدا را پارٹیز کو بھول جائیں اور پاکستان کا کچھ سوچیں. فردر یہ جو چیزیں ہیں، جو ہم نے کرونا کا وقت یہاں پہ جو سارا گزارا، اس کی وجہ سے بہت سے ملکوں کی اکانومیاں کریش کر دی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے. سری لنکا ہٹ ہو چکا ہے، پاکستان ہٹ ہونے لگا. اس کے بعد ایران، افغانستان، یہ سب لوگ باہر والی مارکیٹ سے ڈالر پرچیز کر کے اور اپنے ملک کو سٹیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایون یہاں تک کہ یورپی ممالک کو بھی بہت فرق پڑ گیا ان کی کرنسی کو. لیکن خیر وہ ان کا ایک سرکل اور سسٹم بہت بڑا ہے اور وہ ان کے جو حکمران ہیں وہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پہ کچھ اسٹیبلٹی رہے گی. لیکن ایشیا میں کافی حد تک ملکوں میں یہ چیزیں آئیں گی، اور جو ملک ہماری عالمی طاقتوں کو نہیں مانیں گے، ان کی بات کو رد کریں گے، ان پہ گرے لسٹ میں ڈال دیے جائیں گے، بلیک لسٹ میں. اگر ہم کہیں گے جی پاکستان گرے لسٹ میں کسی حکومت کی وجہ سے گیا ہے، تو آپ کو یہ بتا دیں کہ دبئی بھی گرے لسٹ میں چلا گیا. وہاں پہ تو بادشاہیت ہے، کیونکہ آپ جب کسی کے خلاف بیان دیتے ہیں، کسی ادارے کے خلاف یا عالمی طاقتوں کے بیان، تو وہ آپ کو ایک اس طرح کی اکانومی سینکشنز لگاتے ہیں کہ آپ کو پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر فار ایگزامپل پاکستان میں آپ اکانومیکلی یا آپ پولیٹیکلی
کوئی بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں تو خدا را باہر کے ملکوں پہ یہ چیزیں نہ ڈالیں، آپ اپنے اداروں پہ ڈالیں کہ ہماری ایجنسیاں یہ کرنے میں ناکام ہوئیں. اگر آپ باہر کے ملکوں پہ ڈالیں گے ہمارے تعلقات اور خراب ہوں گے، ہمارے ملک کا خسارہ اور ہو جائے گا، اور آپ لوگ جو پاکستانی عوام ہے وہ صرف پی ٹی آئی اور نون لیگ اور شیر اور بلا کرتے کرتے ایسے زوال میں پھنس جائے گی کہ ساری زندگی اس سے نہیں نکل سکیں گے ہم لوگ. خدا را اسے چھوڑ دیں اور آگے بڑھیں. مزید جو اکانومی کا سینیریو ہے، ہمیں کم سے کم ابھی 16 سے 18 بلین ڈالر کی ضرورت ہے. وہ ضرورت ہے جو ہم نے 3 سے 4 ماہ میں ادائیگیاں کرنی ہیں. اب وہ اس کے لیے نہ کوئی حکمران ہے کہ باہر کے دوست ممالک سے جا کے لے لیا جائے، نہ کوئی اپنی سیٹ پہ ایبل ہی نہیں ہے تو ہم اسے کور نہیں کر سکتے. تو کسی نہ کسی طرح سے یا کوئی ہمارے ادارے کوئی ایسا پوائنٹ نکالیں کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، تو پھر ہی کوئی بہتری آ سکتی ہے. اگر سب لوگ دیکھتے رہیں گے کہ سٹینڈ نہیں لے سکتے کسی پولیٹیکل ویو کے خلاف یا کسی سیاسی جماعت کے خلاف، تو یہ پاکستان کے ساتھ غلط ہوگا. اپنا اپنا کردار ادا کریں، پاکستانی بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس مسئلے سے باہر نکلیں، نہیں تو یہ زوال کی علامت سٹارٹ ہو چکا. مزید آپ کو اگر ہماری چیزیں کوئی یہ سمجھ آ رہی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں. مزید ہم جو نیکسٹ انفارمیشن لائیں گے وہ انشاءاللہ جو کرپٹو کے ڈیٹیلز کے متعلق ہوگی وہ ہم 1-2 دن میں آپ سے ڈسکس کریں گے، جو کرپٹو اپڈیٹس دیتے ہیں اس میں پھر بات ہوگی. ابھی صرف یہ سینیریو تھا. اپنا خیال رکھیے گا.